الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، یا عاجز و فقیر اس وقت آپ کے علاقے ناگوری وارڈ کی مسجد میں حاضر ہوا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی طرف اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی جیسی ہونی چاہیے ویسی نظر نہیں آتی۔ زندگی کا حال فی الحال تو یہ ہے کہ چل رہی ہے، لیکن اس طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ ابھی ہماری نہیں ہے۔ رب ہم سے کتنا راضی ہوا، اللہ کو ہم نے کتنا راضی کیا، اور کتنے اعمال و افعال ہم نے کیا، اس طرف ابھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ صرف بیانات کی حد تک بیانات ہے، علماء کی آمد ہے، اللہ والوں کی آمد ہے، لیکن ایسا ہو گیا کہ ہمارے درمیان سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی، اب وہ اہمیت باقی نہیں رہی۔ اب بیانات سنے جا رہے ہیں کان کی شہنائی کے لیے، خوشنودی کے لیے، کہ کون بہترین بات کر رہا ہے، بہترین بیان کر رہا ہے، کون لچھے دار تقریر کر رہا ہے، مزہ آ رہی ہے کان کے اوپر، اسے دعوت پیش کرو اور سنو اور دامن جھاڑ کے چلے جائیں۔
حقیقی معنی میں جس طرح اپنے قلب کی طرف غور و فکر کرتے ہوئے کہ ہماری زندگی کیسے بدلے، اس طرف توجہ کرتے ہوئے اگر انسان ان باتوں کو سنے اور زندگی کے بنانے کی فکر کرے، میں کہتا ہوں کہ مشکل نہیں ہے وہ انسان ولایت کاملہ تک پہنچ جائے گا۔ فی الحال کی زندگی کیا ہے؟ فی الحال کی زندگی یہ کہ ہمارے آنکھیں گناہوں کی طرف، ہماری زبان گناہوں کی طرف، عبادت کے اندر ہم کمزور۔ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کس طرح؟ ایک تو اعمال و افعال کر کے اللہ کو راضی کرنا، اور ایک کسی کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ اور کسی کی خدمت وہ خدمت ہے کہ خدمت اس طرح کی جائے کہ ان کی خدمت کر کے اس کا دل خوش ہو جائے، وہ دل خوش کر کے اگر ہم نے اللہ کو راضی کیا، یہ کامیابی۔ لیکن ہمارے ہاں کسی کی خدمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے خود دل تو خوش نہیں ہو، اس سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ خدمت کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر حال تو یہ ہے کہ اللہ کو جیسے راضی کرنا ویسے اب تک ہم راضی نہیں کر پائے، اور قوم و ملت کی جس طرح ہمیں خدمت کرنی چاہیے، قوم و ملت کی ہم نے اس طرح جیسی خدمت کرنی چاہیے ابھی تک خدمت نہیں کر پائے۔ دونوں اعتبار سے ہم کمزور نظر آ رہے ہیں۔ زندگی دونوں اعتبار سے ہماری کمزور نظر آ رہی ہے۔ ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے اور کس طرح ہونی چاہیے، اس طرف ابھی کوئی توجہ ہماری نہیں ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو جس طرح زندگی بنانا چاہیے، اللہ ہماری زندگی کو وہ زندگی بنا دے۔ ہم جہاں اللہ کے عبادت میں کمزور، معمولات میں کمزور، جہاں اللہ کی روحانیت ہماری زندگی میں جیسی آنی چاہیے اس اعتبار سے کمزور، وہیں ساتھ ساتھ انسانیت کے اندر جس طرح ہمیں بڑھنا چاہیے اس انسانیت کے اعتبار سے بھی ہم کمزور نظر آتے ہیں۔ اگر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ جیسے رب کو راضی کرنا چاہیے رب کو راضی نہیں کیا، اور جیسے انسانیت کو خوش کرنا چاہیے انسانیت کو بھی خوش نہیں کر پائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو تو ماں باپ ناراض، ہمارا حال تو یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو تو بیوی بچوں کو لے کر جیسے چلنا چاہیے چل نہیں پا رہے، ہمارا حال یہ ہے کہ پڑوس والوں کو جس طرح لے کر چلنا چاہیے چل نہیں پا رہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ معاشرے کو جس طرح لے کر چلنا چاہیے معاشرے کے اعتبار سے بھی چل نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دکان میں رہتے ہیں، ہمارے ہاتھ ساتھ چلنے والا اگر ایک نوکر ہے، نوکر سے بھی نوکر بھی ہم سے متنفر ہے۔ یہ حال ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ رب کو جس طرح راضی کرنا چاہیے رب کو بھی راضی نہیں کر پائے ہیں، انسانیت کو جس طرح لے کر چلنا چاہیے انسانیت کے اعتبار سے بھی ہم کمزور نظر آ رہے ہیں۔ دونوں اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ اور اگر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو انسانیت کی خدمت بھی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انسانیت کی خدمت کا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ والے ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کے دل میں درد ہوا کرتا تھا کہ ہمارے کھیت کے اندر اگر چاول ہم بو رہے ہیں، اگر ہمارے کھیت کے اندر ہم کوئی دھان بو رہے ہیں، اس چاول کو بو رہے ہیں یا کسی گوں کو بو رہے ہیں، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اس میں سے کچھ حصہ نکالیں اور جاتے تھے اور سمندر کے پاس جاتے تھے اور سمندر میں جا کر اس کو گراتے تھے اور کہتے تھے کہ مچھلیاں ہو سکتی ہے بھوکی ہو، وہ مچھلیاں کھا لے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کیا ان کے دل میں درد ہوا کرتا تھا، کیا ان کے دل میں
میں قرآن ہوا کرتا تھا؟ کیا ان کے دل میں جذبہ ہوا کرتا تھا؟ کیا ان کے دل میں فکر ہوا کرتی تھی؟ کیا ان کے دل میں یہ شوق ہوا کرتا تھا کہ کوئی اگر غریب، کوئی اگر رو رہا ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی اگر مجبور ہو، جانور بھی پریشان ہو، تو اس کی پریشانی کے لیے وہ گھر میں تڑپتے تھے، مچلتے تھے، وہ مچلتے تھے، وہ فکر کیا کرتے تھے؟ آج ہمارا حال ہے کہ قوم مر رہی ہے، آج ہمارا حال ہے قوم پریشان ہے، آج ہمارا حال ہے معاشرہ پریشان ہے، آج ہمارا حال ہے، میں تو وہاں بہت دور کی بات ہے، ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ بیچارے بھوکے ہیں، لیکن بچہ ہے فخریانہ انداز میں چل رہا ہے، زمین پر دندناتے ہوئے چل رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں خوب کما رہا ہوں، میں خوب اڑا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے پیچھے خرچ کر رہا ہوں، لیکن ماں باپ بیچارہ گھر میں پریشان ہے، ماں باپ بیچارہ تڑپ رہا ہے۔ کئی ماں باپ آ کر یہاں تک کہتے ہیں کہ مولانا کیا بتاؤں، میرا بچہ خوب کماتا ہے لیکن گھر میں ایک روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، مولانا کئی دن گزر گئے لیکن بھوکا سو رہی ہوں، بھوکا سو رہا ہوں۔ باپ کہتا ہے کہ بھوکا سو رہا ہوں، ماں کہتی ہے کہ بھوکی سو رہی ہوں، لیکن مولانا میرے بچے کو یہ دل میں خیال تک نہیں جاتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا ہی میرے گھر میں خرچ کرے تو میرا کچھ کام بن جائے۔ ہے کوئی تڑپنے والا، مچلنے والا؟ بس بیانات کانوں کی شہنائی کے لیے، کانوں کی خوشنودی کے لیے بیان سنے جا رہے ہیں، بیانات اس لیے سنے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء وہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہوا کرتے ہیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہی تو صحابہ دوڑ کے جاتے تھے اور کہتے تھے آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، آپ کی بات پر تصدیق کی، آپ نے جو بات کہی وہ کر کے ہم گزریں گے انشاءاللہ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا حال تھا۔ ایک بات سنی، اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کی خدمت، وہ صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ دیکھو کہ انشاءاللہ ایسی خدمت کریں گے، ویسی خدمت کوئی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا قوم و ملت کی خدمت، تڑپ جاتے تھے، مچل جایا کرتے تھے، ان کے جذبات کا حال کچھ ہوا کرتا تھا۔ کیسا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی۔ صرف ایک اعلان ہوا، یہ اعلان ہوتا ہے کہ نکالے اپنے گھر سے، تو صحابہ تڑپتے تھے، گھر سے اپنا ساز و سامان لے کر آتے تھے۔ ابو بکر کا حال اکثر واقعات آپ نے سنا ہوگا، گھر میں کچھ نہیں ہے، جھاڑو مار کر چیزیں لے کر آئے کہ چیز ایک چیز میں نہ رہے۔ وہ درد تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، ان بات پر آمنا وصدقنا، ایمان لے آیا، اعلان ہوا۔ ایک صحابی جن کا پیر نہیں تھا، ہاتھ نہیں تھا، تڑپ گئے، گھر کے اندر مچل گئے، اور کیسے تڑپے، کیسا مچلے، ایسا تڑپ گئے، ایسا مچل گئے کہ ہاتھ اور پیر نہیں، گھر سے نکل گئے کہ میں کچھ نہ کچھ تو نبی تک پہنچاؤں گا، میرے ہاتھ میں کمزور ہے، میرا پیر نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ گھسٹتے 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 ایک کھیت میں گئے، عیسائی کا کھیت تھا یا یہودی کا تھا، ان سے جا کر کہا کہ میرے ہاتھ اور پیر نہیں، لیکن اگر کچھ ہو سکے تو کام دے دے۔ تو کہا کہ آپ تو کیا کام کرو گے؟ تو کہا کہ جو تیر ہو سکے میں کر دوں گا۔ تو کہا کہ آپ کیا کرو گے؟ تو کہا کہ مجھ سے جو طاقت ہوگی میں اتنا کروں گا۔ تو کہا کہ آپ دو گے کیا؟ تو کہا میں پانی کو سیراب کروں گا اور آپ کے کھیت کو سیراب کروں گا، پانی لوں گا اور پانی نکال کے میں سیراب کر دوں گا آپ کے کھیت کو۔ تو کہا کہ آپ اس پر کیا دو گے؟ وہ کہا کھجور کی گٹلی دوں گا۔ تو راضی ہو گئے۔ تو کہا مجھے اٹھاؤ اور مجھے اس پر بٹھا دو، منڈیر پر۔ منڈیر پر بٹھایا اور وہاں سے یوں ایک ہاتھ سے کھینچتے تھے اور ایک پیر سے پکڑتے تھے، ایک ہاتھ سے کھینچتے تھے۔ کون تھا؟ نبی کا دیوانہ تھا۔ کون تھا؟ نبی کا مستانہ تھا۔ کون تھا؟ نبی کا عاشق تھا۔ کون تھا؟ نبی کی محبت میں دم بھرنے والا تھا۔ کون تھا؟ نبی کے پیار میں محبت میں دم بھرنے والا تھا۔ عشق کا حال عجیب، پیار کا حال عجیب۔ اگر دیکھو عشق دیکھو تو ان کا دیکھو کیسے پیار میں، کیسے جذبے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حال۔ کس نے آواز لگائی؟
لگائی ہے؟ میرے محبوب نے آواز لگائی ہے۔ کس نے آواز لگائی ہے؟ میرے نبی نے آواز لگائی ہے۔ کس نے آواز لگائی ہے؟ میرے آقا نے آواز لگائی ہے۔ نبی کے لیے ہر چیز قربان ہے، نبی کے لیے ہر چیز مٹا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا ہاتھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا پیر نہیں ہے، مجھے منڈیر پر بٹھاؤ۔ ایک ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے پیر سے پکڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں۔ وہ نبی کا دیوانہ، وہ نبی کا مستانہ پانی کو کھینچتا جا رہا تھا اور سیراب کرتے جا رہا تھا، اور اسی عشق و مستی میں کہ میں میرے نبی کی خدمت میں کچھ لے کر چلا جاؤں گا، میں میرے نبی کی محبت میں کچھ لے کر جانے والا ہوں، اور کھینچتا اور نکالتا، اور پانی کو سیراب اور وہ کھیت کو سیراب کر رہا تھا، پانی نکالتا کھیت کو سیراب کیا، کافی دیر تک خدمت کی، اور کچھ کھجور کی کٹلیاں ملی، تڑپتا ہوا مچلتا ہوا کس کے دیار میں آیا؟ نبی کے دیار میں آیا۔ کس کے دیار میں آیا؟ نبی کے عشق کے، نبی کی محبت میں نبی کے دیار میں آ گیا، اور نبی کی محبت میں آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول آپ کی طرف سے اعلان ہوا، اللہ کے رسول آپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کوئی ہو جو بھی نہ ہو وہ لا کر پیش کر دے، تو اللہ کے رسول میں یہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس محبت کے ساتھ جب لا کر پیش کیا ہے، اللہ کے رسول نے بڑی محبت کے ساتھ کہا کہ یہ چیز ہے، اور اللہ کے رسول نے گٹلیاں لی، اٹھا کر اوپر ڈال دیا، سامانوں پر ڈال دیا، اور کہا کہ جتنا لایا گیا اس سے کہیں گنا درجہ یہی چیز آگے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ ہے محبت کا عالم، یہ ہے جذبے کا عالم، یہ ہے پیار کا عالم، یہ ہے عشق کا عالم کہ قوم و ملت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہاں تو ہاتھ پیر ہے اور قوم مر رہی ہے، یہاں تو ہاتھ پیر ہے، گھر میں بچہ تڑپ رہا ہے، یہاں تو ہاتھ پیر ہے، گھر کے اندر کوئی گھر کے اندر کوئی اور پریشان ہے، یہاں تو ہاتھ پیر ہے، لیکن ہاسپٹلوں میں دیکھو تو کتنے لوگ تڑپ رہے اور مچل رہے ہیں، اور ہاسپٹلوں میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں دینے والا نہیں، ہمارا بچہ مر رہا ہے، بچے کے لیے اعلانات لگائے جا رہے ہیں، واٹس ایپوں پر گھمایا جا رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ ماں تڑپ تڑپ کر اعلان کر رہی ہے، لیکن ہم اپنی زبان کے خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں۔ لاڑیاں سج رہی ہے، دکانیں سج رہی ہے، اور ساری چیزیں سج رہی ہے، گھر میں اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، لیکن کسی کا دل نہیں تڑپتا ہے کہ ہم کچھ روپیہ نکال کر ان غریبوں کے لیے تقسیم کر دیں۔ ذہنیت ہوس کے پیچھے پڑ گئی، خواہشات کے پیچھے پڑ گئی، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، نہ وہ تڑپنا، نہ وہ مچلنا، نہ وہ جذبہ۔ خدمت کا جذبہ، خدمت کا شوق دل سے ختم ہو چکا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر ابن خطاب کسی کام سے امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پاس آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کام کو نمٹایا، لیکن دیکھا کہ ان کے قریب ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ لسٹ کس چیز کی ہے؟ کہا کہ یہ لسٹ جو ہے نا، وہ لسٹ ان چیزوں کی ہے کہ جو غربا ہے ان کے نام لکھے، جو بیوہ ہے بیواؤں کے نام لکھے، یتیموں کے نام لکھے ہوئے، ان کے لسٹ ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا ابو بکر عمر ابن خطاب نے کہ سب کے نام کے آگے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی ان کی خدمت کرنے جائیں گے، یہ صحابی ان کی خدمت کرنے جائیں گے، یہ صحابی ان بیوہ کی خدمت کرنے جائیں گے۔ ایک بیوہ کے سامنے نام خالی تھا۔ عمر ابن خطاب نے سوچا کہ یہ بیوہ کے سامنے نام خالی ہے، میں ان کی خدمت کے لیے انشاءاللہ نکل جاؤں گا۔ اللہ اکبر! سنیے، دل کے کانوں سنیے، یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ورک شاپ پر یا ہمارے سامنے باتیں آئے، لیکن ہم لوگ اس بات پر کہ یہاں تو بات آتی رہتی ہے، نہ ایک روپیہ ہمارے جیب خالی ہوتے ہیں، نہ ایک روپیہ نکلتا ہے، نہ ہمارے ذہن میں باتیں آتی ہیں، ہم لوگ رقموں کے حساب و کتاب میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں حال کیا تھا؟ اب تو یہ حال ہے کہ سب لوگوں کا حال یہ ہے، امام ہے تو امام رو رہا، مؤذن ہو تو مؤذن رو رہا، عوام ہو تو عوام رو رہی کہ ہماری تنخواہ کتنی ہے کہ ہم نکالیں۔ اور وہاں حال تو یہ تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر بندھے اور غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے ہمارا کہ ہمارے پاس ہی کیا ہے؟ مولانا ہم کماتے ہی کتنا ہے؟ 6,000 تنخواہ میں ہم کیا دیں گے کسی کو؟ 6,000 نہیں اصل ہے، اصل تو دل ہے۔ کیا آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے؟
خطاب نے دیکھا کہ بیوہ کا گھر، اس بیوہ کے گھر میں جاؤں گا، نام خالی ہے میں جاؤں گا۔ پہنچ گئے، صبح میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو کہا کہ بڑی امی عمر آیا ہوں۔ کہا کس کام کے لیے آیا ہوں؟ کہا کہ بڑی امی آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، آپ کوئی خدمت ہو تو بتلا دے، میں خدمت کر کے چلا جاؤں۔ آپ کو پانی لانا ہو تو پانی لے کر آؤں، کیونکہ پہلے زمانے میں کنویں سے پانی بھر کے لانا ہوتا، کہ پانی لے کر آؤں، کوئی راشن لانا ہو تو راشن لے کر آؤں۔ بڑی امی نے کہا کہ کوئی آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا۔ کہا اچھا کوئی آیا خدمت کر کے چلا گیا؟ تو سوچنے لگے کہ یہ ہے کون کہ جو خدمت کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن سوچا کہ میں تھوڑا اور جلدی پہنچ جاؤں گا، دوسرے دن اور جلدی پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب۔ کہا کہ بڑی امی عمر ہوں۔ تو کہا کس کام کے لیے آیا ہو؟ کہا کہ خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ کوئی آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر تڑپ گئے، یہ ہے کون جو آ رہا ہے خدمت کر کے چلا جاتا ہے اور نہ نام کو ظاہر کیا؟ کہا کہ میں کل رات کو اور جلدی آ کر بیٹھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ چھپ کے دیکھوں گا کہ ہے کون، مجھے پتا چل جائے۔ کہا کہ چھپ کے بیٹھ گئے، اور رات کے اندھیرے میں چھپ کے بیٹھے کہ آتا کون ہے، آج تو میں پکڑوں گا کہ ہے کون جو یہ چھپ کے آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرے کے اندر معلوم نہیں ہو رہا تھا، تاریکی کے اندر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون آ رہا ہے۔ اچانک دیکھا کہ کسی کی دھیرے دھیرے چلنے کی آواز آ رہی ہے، وہ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ کوئی آ رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، عمر کھڑے ہوئے اور سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بتلاؤ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے ہاتھ سے کہا کہ ہٹ جائے، ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ عمر نے کہا ہٹوں گا نہیں، آپ اپنا نام بتلاؤ کہ ہو کون۔ عمر نے پھر ہاتھ سے ہٹایا تو کہا کہ نہ، میں ایسا نہیں ہٹوں گا، آپ نام بتلائیے کہ ہو کون۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نام بتلائیے تو دھیرے سے آواز آئی عمر ہٹ جائیے، مجھے راستہ دے دیجیے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میرے پیر کے نیچے زمین نکل گئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آواز کس کی تھی؟ یہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی، امیر المومنین ابو بکر صدیق کی آواز تھی۔ کہنے لگے عمر ہٹ جائیے، مجھے راستہ دے دیجیے۔ کہا کہ امیر المومنین آپ اس حال میں، اور آپ نے اپنا نام کا بھی اظہار نہ کیا اور اس طرح خدمت کرنے چلے آئے۔ تو کہا عمر ہٹ جائیے، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیر کے نیچے چپل بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا عمر اے ابو بکر، آپ کے پیر کے نیچے، امیر المومنین آپ کے پیر کے نیچے چپل بھی نہیں ہے، بات کیا ہے؟ تو کیا کہا ابو بکر صدیق نے کہ عمر میں کیا بتلاؤں، میں جب رستے سے گزر رہا تھا میرے پیر میں چپل تھی تو مجھے دل میں خیال آیا کہ میرے چپل کے پیروں کے ٹاپوں کی وجہ سے کسی کے گھر کے اندر کسی کوئی سونے والوں کی آنکھ کھل جائے اور میرے آواز کی وجہ سے کسی کی آنکھ کھل جائے۔ تو ابو بکر نے برداشت نہیں کیا، اس لیے ہاتھ میں چپل لے کر چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا درد، اور درد کے ساتھ ساتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا کتنا خیال ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا بھی کتنا خیال۔ یہ تعجب خیز بات ہے۔ آج ہمارا حال یہ، کوئی مرتا ہے تو مرنے دو، کوئی تڑپتا ہے تو تڑپنے دو، کوئی مچلتا ہے تو مچلنے دو، کوئی بیمار ہے تو پڑے رہنے دو، کسی کا کوئی درد نہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں، نہ کوئی علاقے میں جھانک کر دیکھ رہا ہے، نہ کوئی علاقے کے اندر دیکھ رہا ہے کہ کوئی غریب کوئی ہو سکتا ہے پریشان ہونے والے کہ کسی غریب گھر کے اندر جا کر جھانکنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کسی نے کوئی واقعات بتلایا تو کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مانگنے کی عادت پڑ گئی، لیکن کسی کو یہ دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ جا کر دیکھے کہ ہو سکتا ہے اگر پریشان ہے تو ہم اس کے لیے
امداد کریں یا ہم کوشش کریں جتنا ہماری طاقت میں ہے وہ کریں. اگر ہماری طاقت میں نہیں ہے تو ہم کسی کے اور کے پاس جا کر ان کی ہم خدمت کریں گے, ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر, یہ طرف ہونا چاہیے ہمارے اندر. خدمت کا جذبہ ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہو گیا. علاقے کے اندر کوئی نظر نہیں آتا ہے, سارے لوگ وہ نظر آتے ہیں کہ زبان کی چٹخنیوں کے پیچھے پڑے ہیں, زبان کے مزے کے اوپر پڑے ہیں, لاڑیاں سجتی ہیں لیکن کون مر رہا ہے اس کے کوئی خیال نہیں. ایسے واقعات ملتے ہیں. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خدمت کا انداز سکھایا. ایک صحابی آئے نا اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کیا کیا, اللہ کے رسول کئی دن گزر گئے کھانا نہیں ہے, کیا کہوں اللہ کے رسول, کچھ ہو جائے, کچھ کھانا ہو جائے تو کچھ فائدہ ہو جائے. اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا کہ کئی دن گزر گئے کھانا نہیں ہے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ان کو کھانا کھلا دے, کوئی ہے جو انہیں کھانا کھلا دے. تو اچانک ایک صحابی بڑھے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نے کیوں نہیں کھلایا. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا حال یہ تھا کہ پیٹوں پر پتھر بن جایا کرتے تھے. تو آپ کے دل میں خیال یہ ہوگا کہ پیٹ پر پتھر بنتے تھے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں راشن نہیں بھرا کرتے تھے؟ گھر میں راشن نہیں بھرتے تھے؟ کیا گھر کا حق نہیں ہے؟ آپ کو بتلاؤں, کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سال کا راشن بھرا دیا کرتے تھے. لیکن وہ کن کی اہلیہ تھی؟ نبی کی تھی, امہات المومنین تھی. ان کا دل بھی عجیب دل ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ یہاں راشن بھرا, یہاں غریبوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا. یہاں راشن بھرا تھی کن کی؟ ہم سب کی مائیں امہات المومنین, یا گھر میں راشن بھرا یہاں تقسیم کر دیا. ان کا گھر کا حال بھی ہے. غریبوں میں اس طرح تقسیم کرنے کا مادہ ہوا کرتا تھا ان کے اندر. وہ اس طرح تڑپ کے دیا کرتے تھے. اور وہ لوگ, اب تعجبی خیز یہ لگتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بنا کر دیا ہوگا. کیونکہ آج کل ہم گھر میں دے اور گھر سے عورتیں اگر اٹھا کر خرچ کر دے, کسی کو غریب کو دے دے, تو ہم لوگ کیا کریں, میرے پوچھے بغیر دے دیا. جبکہ یہ نہیں پتا کہ وہ کسی غریب کو دے رہی. غریب کو دینا کتنا اچھا. کسی کا جذبہ یہ نہیں کہ بچوں کو بھی سکھایا, عورتوں کو بھی سکھائے کہ جذبہ پیدا کرے, تڑپنے کا جذبہ پیدا کرے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے, کون خدمت کے لیے تیار ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں. اور گھر میں گئے. آپ کو بتلاؤں کہ گھر میں کچھ نہیں تھا. دروازہ کھٹکھٹایا, عورت نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ میں تمہارا شوہر خاوند آیا ہوں. کہا کہ اچھی بات ہے. جیسے ہی وہ داخل ہوئے کہا کہ مہمان لایا ہوں. تو کہا کہ مہمان لائے ہو, گھر میں کچھ نہیں ہے, صرف 2 بچے ہمارے جو کھا سکے اتنا ہی کھانا ہے, اس کے علاوہ کھانا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی نے بھیجا ہے. نبی نے جب پوچھا تو میں نے ہاتھ اٹھایا تھا. تو کہا وہ دیوانی تھی, وہ مستانی تھی, وہ بھی نبی کی عاشقہ تھی. کہا کہ محبوب کا مہمان ہے, محبوب کا ہے, تو محبوب کی وجہ سے میں انشاءاللہ تیار ہوں. تو کہا کہ میں تیار ہوں. کہا کہ ایسا کرو, آپ تھوڑی دیر باہر باتیں کرو. ان کو تھپکی دے کر بچے کو سلایا اور ان کے سامنے ڈیگچی رکھ دی. کہا کہ بچے کے سامنے بچے کو لگا کہ کھانا پک رہا ہے. اب بچے کو سلایا اور کہا کہ اندر مہمان کو لاؤ. جیسے ہی مہمان آئے تو اس عورت نے یہ عورت نے کہا کہ تم کھانے بیٹھو اور کھانا مت. اب میں آؤں گی اور میں دیا کو کسی کام کی وجہ سے جلانے کے بہانے میں کچھ کروں گی اور دیا کو بجھا دوں گی, میں چراغ کو بجھا دوں گی. جیسے ہی چراغ بجھے گا تو تم کھانا مت, خالی بس ہاتھ وہ کرتے رہنا اور مہمان کو کھا لینے دینا تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے اور ہم ایسے ہی بھوکے سو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا گھر وہ گھر تھا. یہاں گھر میں روپے پڑے ہیں, جیبوں میں روپے پڑے ہیں, اور کوئی غریب مر رہا ہے تو مرنے دو. ہمارا حال عجیب ہے.
معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. کسی کا دل نہیں چاہتا. روپیوں نے ایسا ہمارے دماغوں پر جادو کر دیا ہے, روپیہ ہمارے دماغوں پر ایسا چڑھ چکا ہے کہ اس کی ہوس ہماری زندگی سے ختم نہیں ہو رہی. قوم و ملت مر رہی, مرنے دو. معاشرہ برباد ہو رہا ہے, برباد ہونے دو. قوم مر رہی, مرنے دو. ہاسپٹلوں میں لوگ مر رہے ہیں, مرنے دو. ہمیں کوئی خیال نہیں ہے. ہم تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اس پر پڑے ہیں, ہم اپنی زندگیوں کے پیچھے پڑے ہیں, اپنے ہوس کے پیچھے پڑے ہیں. ہم اسی طرح زندگی گزار کے چلے جائیں. میں اسی لیے کہتا ہوں, یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہ کماؤ, خوب کماؤ, خوب کماؤ, خوب محنتیں کرو, جتنی طاقت اتنی محنتیں کرو. لیکن یہ ہے کہ روپیوں کا ہوس جو ہے نا, رقموں کی جو ہوس اپنے دماغوں میں نہ چڑھنے دو. قوم کا درد ہمارے دلوں میں لائے, قوم کا جذبہ ہمارے دلوں میں لائے. اور یہی چیز ہو سکتا ہے کہ کسی کی خدمت کر دی, کسی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مٹا دیا, ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے, میں کسی کے گھر میں, اللہ والے کے گھر میں گیا تھا, تو وہاں چوٹی, لال چوٹی آتی ہے, ہم لوگ ڈیٹی پاؤڈر ڈال دیتے ہیں, واچا پاؤڈر ڈال دیتے ہیں. تو ان اللہ والے کو دیکھا کہ انہوں نے واچا پاؤڈر نہیں ڈالا, بلکہ کیا ڈالا, آٹا ڈال دیا. میں نے پوچھا کہ آٹا ڈالنے کی وجوہات کیا؟ تو کہا کہ تھوڑی دیر میں چوٹی چلی جائے گی. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ چوٹی غائب ہو گئی. میں نے پوچھا کہ آٹا ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق ہے, وہ صبح صبح نکلتی ہے, رات کو نکلتی ہے کہ میں کسی غذا کو لے کر آؤں, اپنے بچوں کے کھلانے کے لیے لے کر آؤں. تو میں نے آٹا اس لیے ڈال دیا کہ اس کو یہی خوراک مل جائے, لمبا دور نہ چلنا پڑے, اور وہ جا کر اپنے بچوں کو کھلا دے اور خود کھا لے, ان کا پیٹ بھر جائے, تو یہی ہماری دعاؤں کا سبب بن جائے. کیا سوچ ہوا کرتی تھی, کیا تڑپتے تھے, مچلتے تھے یہ لوگ. آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, اس بات کو ہمارے دلوں میں اتارنا ہے. ہم کو قوم و ملت کے لیے تڑپنے والے بننا ہے. ہمیں اللہ کی عبادت خوب کرنا ہے, وہاں ساتھ ساتھ قوم کو راحت پہنچے, اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ محنت کرنا ہے. انشاءاللہ قوم کے لیے کس طرح ہم خدمت کریں, تڑپے مچلے, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی. جیسی ہماری طاقت, جس طرح ہم کر سکیں وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں انشاءاللہ. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوگا نا کہ ایک مرتبہ دوڑ کر آئے تھے اور کیا کہا تھا, زملونی زملونی. تو کہا, خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ آپ کو اللہ تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو کہا کہ کیوں؟ تو اس وقت جو 5 چیزیں بتلائی تھی اس میں ایک چیز تو یہ بھی تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, اور ایک لفظ یہ کہا تھا کہ آپ کسی غریب کا بوجھ اٹھاتے ہیں اپنے اوپر, کسی کا سہارا بنتے ہیں. آپ کسی کا سہارا بنے ہو, ہم پر کوئی تکلیف آئے, کیسے ہو سکتا ہے؟ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کسی کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ. میں اکثر یہ دعاؤں میں ایک واقعہ بتلاتا رہتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ ان لاک ڈاؤن کے اندر ایک عورت کا حال یہ تھا کہ گود میں بچہ ہے, وہ بچہ تڑپ رہا ہے, مچل رہا ہے, اور ان کو پیٹ میں کھانا نہیں, دودھ نہیں پہنچا, تو بچہ رو رہا ہے, اور ماں کے چھاتی کا دودھ سوکھ چکا تھا. ماں نے جب دیکھا کہ بچہ تڑپ رہا ہے, مچل رہا ہے, تو کبھی اس طرف دیکھا, کبھی اس طرف دیکھا, کبھی پیچھے کی طرف دیکھا, اور بیٹے کی طرف اپنی زبان کو نکال کر کہا کہ بیٹے اس زبان کو چاٹ لے, تیرے پاس دینے کے لیے مجھے کچھ نہیں ہے, تیری قوم سو رہی ہے, بیٹے میری زبان کو چاٹ لے, اس کے علاوہ میں تجھے کچھ نہیں دے سکتی ہوں. لوگوں بعض لوگ تو وہ ہے کہ ایک شخص سے میں ملا, مجھے کہنے لگے کہ حضرت حال یہ ہے کہ کئی دن گزر گئے, کوئی سوچنے والا سوچتا نہیں ہے. میں نے آج مصلی بچھایا, میں نے دعا کی کہ اللہ ان مسلمانوں کا کیا حال کہ جن کو نبی نے ایسی محنتیں کی ہے, انہوں نے ایسا کام کیا کہ آج تک انہوں نے کبھی مجھے جھانک کر نہیں دیا, دیکھا اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے. وہ میرے سامنے کہہ رہا تھا, میں نے کہا ایسا لفظ میں کہا کرے, کہ مولانا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی دیکھنے والا نہیں. آج ہماری صحیح معنی میں امت مر چکی ہے. جو اللہ کے رسول نے امت چھوڑا تھا وہ امت نظر نہیں آتی. وہ فلسطین کے اندر تھا, وہ ایک لڑکی کیا کہنے لگی, زنا کیا اس کے ساتھ. اس لڑکی کو لایا گیا اور بندوق کے نوک پر رکھا گیا, اور اس نے لڑکی نے کیا کہا تھا
اے مسلمانوں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی، یاد رکھنا، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے تمہاری شکایت کروں گی۔ لیکن مسلمان کا ہوس کے پیچھے پڑ، آج نیت کرو کہ انشاءاللہ محنت کریں گے، انشاءاللہ دعائیں کریں گے، محنتیں کریں گے، جہاں ہم پہنچ سکے وہاں محنت کریں۔ ایک لفظ نکل آیا فلسطین کا، میں اس لیے کہوں گا کہ جو قوم ہماری جو بیچاری فلسطین جو مظلوم ہے، جو بیچاری محنتیں کر رہے ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھ کر دعائیں کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے، تڑپیں گے مچلیں گے اور اپنے علاقے کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے قوم کا خیال رکھیں گے، اپنے آپ کا یہاں خیال رکھیں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اپنے آپ کو صحیح بنانے کی کوشش کریں گے، نبی کے دیوانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ متقی اور پرہیزگار بنائے۔ بہت وقت سے نادوری وارڈ والوں نے دعوت پیش کی، مجھے کئی مرتبہ کہا، لیکن تاریخوں کی وجہ سے میرا آنا نہیں ہوا، بار بار ان کا کہنا تھا، بار بار اصرار تھا، لیکن آج کسی طرح تاریخ خالی ہوئی، میں نے فوراً کہا، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے خوشنودی کے ساتھ مجھے قبول کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں، آپ کے محبت، آپ کے جذبے کو دیکھتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو رائے گا نہ جانے دے، میں نے جو باتیں کہی ہے اللہ ان کے دل و دماغ میں اتار دے، ہر شخص کو قبول فرما لے، اور کل قیامت کے دن آپ کا ہاتھ ہو، میرا ہاتھ ہو اور نبی کا ہاتھ ہو، ہم سب ایک ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہو کہ آپ کی بات تھی، ان لوگوں نے قبول کیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا، آج یہ ماشاءاللہ صحیح معنی میں امتی بن کر آئے ہیں، چلو ہم آپ کو ایک ساتھ جنت کی طرف لے جائیں، ہمارا کام بن جائے گا۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، کب مٹ جائے، کب ختم ہو جائے، کب آنکھ بند ہو جائے، کب اعلان ہو جائے، کب جا کر قبر میں جا کے سو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ آئے دن اعلان پر اعلان ہو رہے ہیں، کب وہ ہمارا اعلان ہو جائے ہمیں پتہ نہیں، کوئی جوان جا رہا ہے تو کوئی بوڑھا جا رہا ہے تو کوئی بچہ جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا مسلمان اور سچا مومن بن کر خدمت خلق کے اعتبار سے لوگوں کو خوش کر کے ہماری زندگی چلی جائے، قوم و ملت کی ہم خدمت کر کے چلے جائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔